صاحب انتخابات کے بارے میں باتیں شروع ہو چکی ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ممکن ہے جلدی ہو جائیں. کیا تھاٹ پروسیس ہے سر؟ لندن سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور صاحب. جی لندن سے انشاءاللہ خبریں خیر کی آئیں گی اور اچھی خبریں آئیں گی پاکستان کے لیے. موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی. باقی جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، الیکشن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اسمبلی کی اس وقت مدت رہ گئی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ ہے بھی نہیں. پوری ہو تب بھی کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور آخری سال ویسے بھی الیکشن کا ہی کہا جاتا ہے. جو اسمبلی کی ٹرم ہوتی ہے 5 سال، اس میں 4 سال کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو یہی کہا جاتا ہے جناب یہ تو اب 1 سال جو ہے یہ الیکشن کا ہی سال ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کا سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. باقی الیکشن کمیشن کی دوسرے نمبر پہ میں یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنی کچھ لمیٹیشنز کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹرم سے پہلے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اتنی مدت سے. اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور تیسرا جو سوال ہے وہ میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ پوچھتا ہوں کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جناب کوئی زبردستی آپ پاکستان میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے آپ فتنہ و فساد یا خون خرابے کی حد تک گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک اتنی زیادہ نفرت اور ڈیوائڈ پیدا کر دی ہے اپنی تقریروں کے ذریعے اور اپنے سخت ترین الفاظ کے ذریعے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج اگر اقتدار میں ہے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ یا پی ڈی ایم کی جماعتیں باقی بھی جو اس میں شامل ہیں، تو انہوں نے کوئی نہ تو غیر آئینی کام کیا ہے، نہ غیر پارلیمانی کام کیا ہے، نہ غیر جمہوری کام کیا ہے. کوئی جمہوریت پہ شب خون نہیں مارا. کوئی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کوئی الہامی طور پہ لکھوا کے نہیں لائی تھی کہ 5 سال آپ نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں، اور 5 سال پہلے آپ کی گورنمنٹ گئی تو باقی جو لوگ ہوں گے ان پہ آپ غداری کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی. 4 جماعتیں آپ کے ساتھ آئیں تو آپ نے گورنمنٹ لی، وہ 4 جماعتیں ہمارے ساتھ آئیں تو ہماری گورنمنٹ بن گئی. تو اس میں ایسی کون سی بات آ گئی ہے جناب کہ آپ نے وہ الفاظ اور وہ جو میں کہوں گا کہ ایک سیاست سے زیادہ ایک فساد کی شکل اس وقت ملک میں برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایسی کون سی بات ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب میں ان سے تو یہ سوال کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کی پارٹی کی بات کی جائے تو آپ کی پارٹی میں پینک نظر آ رہی ہے اس وقت. یہاں سے فلائٹ بھر کے تمام وزراء ہیں، مطلب سینئر وزراء اس کے اندر شامل ہیں، وہ سارے لندن پہنچتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہوتی ہیں. ڈالر آپ جانتے ہیں 191 192 تک پہنچ چکا ہے. اسٹاک مارکیٹ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. تو ایسا تو کہیں نہیں لگ رہا کہ یہ جو ٹیک اوور کرنے کا فیصلہ تھا بالآخر یہ غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا اگر ہم یہ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں کہ 1 مہینوں کے اندر جو ہے وہ سارے مسائل جو پچھلے 3.5 سال میں عوام پہ لادے گئے وہ حل ہو جائیں گے، تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے. ابھی تو کچھ 30 دن ہوئے ہیں گورنمنٹ بنے ہوئے، اور ڈالر جو ہے وہ پچھلے 3.5 سال میں 104 سے جناب کیا 185 پہ نہیں آیا، 80 روپے مہنگا ہوا ہے. تو ہمارے اس دور میں اگر 4 روپے مہنگا ہو گیا ہے تو ملک میں کون سا انقلاب آ گیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اس کو بھی کنٹرول کریں گے اور کر کے دکھائیں گے آپ کو. پہلی بات